ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے، 8واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں، رمضان کی عظمت کے بارے میں، رمضان کی شان کے بارے میں، رمضان کی برکتوں کے بارے میں، رمضان کے جاہ و جلال کے بارے میں، رمضان کی محبتوں کے بارے میں جتنا آپ پڑھتے جائیں گے، جتنا آپ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے جائیں گے، جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے، دل بھی منور ہوگا، ذہن بھی منور ہوگا، معاشرہ بھی منور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ رمضان ہے۔ رمضان ایک انقلابی عبادت ہے جو بندے میں تبدیلی لے کے آتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بادشاہ گزرا ہے، تو اس بادشاہ کے دور میں اس کے دیش میں آدھے حصے میں قحط پڑ گیا، آدھے حصے میں پیداوار ٹھیک تھی۔ تو جس حصے میں قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، تو اس نے جب میٹنگ بلائی، اپنی کیبنٹ کی، تو یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ جن لوگوں کے پاس کھانا پینا ہے، جن لوگوں کے پاس وافر مقدار میں اناج ہے، ہم لوگ ایک وقت کھانا کھائیں اور ایک وقت کا فاقہ کر کے سارے کا سارا کھانا قحط میں جو لوگ گزارا کر رہے ہیں ان کو دے دیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو یہ دنیا کا پہلا روزہ ہے، مطلب لوگوں نے بھوکا رہ کے ایک وقت کھانا نہیں کھایا اور ان لوگوں کو کھانا پہنچایا جو بھوکے تھے۔ اللہ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اس کو عبادت کا درجہ دے دیا کہ خود ایک وقت فاقہ کر کے دوسرے کے پیٹ کو پالنا، دوسرے کی مدد کرنا، یہ تو بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت بنتے بنتے رمضان المبارک کے روزے بن گئی۔ اور نبی علیہ السلام کی بڑی عظمت والی ذات ہے، قرآن پاک نے ان کو صاحب خلق عظیم کہا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا کیا وہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا، اور جو درجہ محمد رسول اللہ کو عطا ہوا وہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج محمد رسول اللہ کے سر پہ رکھا گیا، اور تمام انبیاء کا امام محمد رسول اللہ کو بنایا گیا، اور کائنات کے ہی نہیں تمام عالم کے لیے محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا گیا۔ اللہ نے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا ہوا ہے۔ قرآن نے کہا نا تم پر روزے فرض کر دیے گئے، جس طرح پہلی امتوں پہ بھی فرض تھے، لیکن اس آیت کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی بعد میں۔ روزے تو فرض کر دیے، پہلی امتوں بھی فرض تھے، آپ پر بھی فرض کر دیے، لیکن نبی علیہ السلام کو جو روزہ عطا ہوا، نبی علیہ السلام کو جو رمضان عطا ہوا، اس میں بڑی عزتیں، بڑی عظمتیں، اور ان روزوں سے زیادہ جو پچھلی امتیں رکھتی تھیں ان سے بڑھ کے اس کو عزت عطا فرمائی گئی اس رمضان کو۔ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے کہ جب پیارے نبی کہیے صلی اللہ نبی علیہ السلام جب مدینہ گئے ہیں تو مسلمانوں کو دو اللہ نے نعمتیں دیں۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ گئے کون سی دو نعمتیں؟ ایک تو بیت اللہ کو قبلے کا درجہ عطا فرما دیا۔ اس سے پہلے قبلہ جو تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کو قبلے کا درجہ عطا فرما دیا۔ دوسری نعمت رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور پھر اگر اب رمضان کی بات کر لیں، رمضان میں بھی پچھلی امتوں سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور دو نعمتیں عطا فرما دی جو آج ہمارے کام آ رہی ہیں۔
پہلی امتیں روزہ کیسے رکھتی تھی پتہ ہے کچھ؟ نہیں پتہ نا. پہلی امتوں میں جب روزہ رکھا جاتا تھا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا. شام کو افطاری کے وقت پہلی امتوں میں جب شام کو افطاری ہو جاتی تھی، افطاری کرنے کے بعد جب جس بندے کی آنکھ لگ گئی تو اس کا اگلا روزہ شروع ہے. پہلی امتوں میں جب جس کی آنکھ لگ گئی اس کا اگلا روزہ شروع ہے. مثال کے طور پہ مغرب کی وقت افطار کیا، افطار کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد عشاء کے درمیان اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی تو بس دوسرا روزہ شروع ہو گیا ہے. جب تک جاگ رہے ہیں بس تبھی تک افطار کا وقت ہے. جیسے ہی نیند آئی، جیسے ہی اونگ آئی تو دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب رمضان فرض ہوا تب بھی ایسا ہی تھا. ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم رسول ہیں. ایک بدو آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق بنا لیا افطار کے بعد رمضان کی رات میں. تو فرمایا اچھا تو کوئی بات نہیں، تم ایک کام کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کفارہ ادا کر دو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو خود مسکین ہوں، میں خود بڑا غریب آدمی ہوں، میں 60 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو تم اس کے بدلے میں 60 روزے رکھنا. کہنا یا رسول اللہ ایک روزے میں اتنا بڑا کام ہو گیا، 60 روزوں میں کیسے میں اپنے آپ کو سنبھالوں گا، 60 میں کیا ہوگا میرے ساتھ. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو 60 یتیموں کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دو، اپنے روزے کا کفارہ ادا کر دو. یا رسول اللہ میں تو میرے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا بیٹھ جا. اتنی دیر میں ایک صحابی آئے، کھجوریں لائے بہت ساری. یا رسول اللہ صدقے کی ہیں. فرمایا اسی کو دے دو، یہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے. جب اس بندے کو دے دی فرمایا جا مدینہ منورہ میں جا کے بانٹ دے اور تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منت کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے، یہ مجھے ہی عطا فرما دے. تو لکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے اس کی اس بات کو سن کے کہ یہ فدیہ دینے کے لیے اسے کھجوریں دی ہیں، یہ بھی اب دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہا یا رسول اللہ یہ بھی مجھے ہی دے دو.